بندہ عمل کرنے والا ہو، مانگنے والا ہو، رب عطا کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہو، رب اس کو بندہ صلہ بھی دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بندہ کسی کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، کوئی کام کسی کی آتا ہے، نسلی بندہ ہونا تو بندہ قبر کی کہتے نہیں مثال قبر نہیں آتا تکلیف ہوتا۔ اگر بندہ نسلی ہو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، اگر بندہ قرآن کے ساتھ محبت رکھے، قرآن کے ساتھ پیار رکھے تو پھر قرآن بھی اس بندے کو نہیں چھوڑتا، بلکہ پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بندے کی شفاعت کرنے والا ہے، کل قیامت والے دن یہ کل صراط کھڑا ہوگا اور اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروا کر جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک زمانہ تھا، ایک عورت تھی، ایک بچی تھی، نوجوان تھی، قرآن کی تعلیم اس نے حاصل کی۔ اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن فیض کیا دیتا ہے، یہ قرآن مقام کیا دیتا ہے، جو اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ پیار کرنے والے کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ وہ اب عورت جوان ہوئی، اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اپنے گھر کے اندر بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہی ہے۔ اب جب شادی کی عمر ہوئی، اس کے والد نے اس کی شادی کی۔ اب جب شادی نہ تو جب پہلی رات دولہے کے پاس دولہا آتا ہے تو اپنے خامد کو کہتی ہے، شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، اور میرا دل بھی یہ کرتا ہے کہ میں آپ کے گھر آئی ہوں اور یہاں پر بھی بیٹھ کر میں قرآن کی تعلیم دوں، قرآن کو پڑھایا کر۔ اب وہ بندہ بھی لیتا، اس نے کہا کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے گھر کے اندر قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے۔ وہ بی بی قرآن کی خدمت کرتی رہی، قرآن بچوں کو پڑھاتی رہی، کئی حفاظ کیے اس نے، کئیوں کو ناظرہ پڑھا دیا، قرآن کی تعلیم دے رہی ہے۔ اب ایک وقت آتا ہے، ضعیف العمر ہوتی ہے، مرنے کے جب قریب ہوتی ہے نا، تو اس علاقے کے اندر ایک بندہ کفن چور تھا کہ جو کفن کو چوری کیا کرتا تھا، مردوں کے رات کو کفن اٹھاتا تھا۔ اب جب وہ عورت ضعیف العمر ہوئی نا، مرنے کے قریب ہوئی، اس نے اپنے خامد کو بلایا، اس نے کہا کہ میری زندگی ساری زندگی قرآن کے اندر گزری ہے، قرآن کو پڑھاتے ہوئے گزری ہے، پردے کے اندر گزری ہے، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا پردہ کبھی فاش ہو، دنیا میں بھی میں پردے کے اندر رہی ہوں، جب قبر میں جاؤں گی تو پھر بھی میں پردے کے اندر رہنا چاہتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، ہمارے علاقے کے اندر ایک کفن چور ہے، آپ ایسا کیجئے اس کفن چور کو میرے پاس بلائے۔ اب پردہ درمیان میں حائل ہے، بی بی پردے کے اس طرف کھڑی ہے، وہ کفن چور اس طرف کھڑا ہے۔ اس بی بی نے کہا کہ اے کفن چور، تو نے بڑے کفن چوری کیے ہیں، لہذا اگر تم نے میرا کفن چوری کرنا ہے نا تو پہلے اس کی اجرت لے لے، جتنے کا کفن آتا ہے میں اتنے پیسے تجھے دے دیتی ہوں، تو لہذا میرا کفن نہ اتارنا، میرا پردہ نہ فاش کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، کہ میں کفن کے پیسے مجھے دے دیجیے، آپ کا کفن نہیں میں اتاروں گا۔ اب اس نے جو بھی وقت تھا، جو بھی پیسے تھے، اس نے پیسے لیے، گھر گیا۔ اب چور کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی چور ہوتی ہے، چور چوری ہوتا ہے۔ اب بیوی کو جب اس نے کہا کہ میں فلاں بیوی سے مل کے آیا ہوں، وہ قرآن پڑھانے والی ہے، اس نے کہا کہ کفن کے پیسے لے لے، لہذا میرا کفن نہ چوری کرنا۔ اب بیوی نے کہا کہ اوڑ مت، لگتا ہے جو اس کو کفن پہنایا جائے گا وہ عام کفن نہیں ہوگا، مہنگا کفن ہوگا، قیمتی کفن ہوگا، لہذا تجھے تو چاہیے اسے زیادہ چوری کرے، اس پر نگاہ رکھے۔ اب بندے کی عقل پھر، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو تیار رکھنا سامان، قبر کھودنے والا، جب وہ مرے گی میں جنازہ اس کا پڑھنے جاؤں گا، تو لہذا میں پھر کفن بھی چوری کر لوں گا۔ اب وہ بیوی دنیا سے چلی گئی، جب دنیا سے چلی گئی نا، اب کفن چور تھا، چپکے سے جنازے کے اندر داخل ہوا، جیسے اس کو وضو کرنا آتا تھا، وضو کیا، لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، اس نے بھی جیسے لوگ نیت کرتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بھی نحوست پڑ چکی ہے، ہم ہر چیز کا علم سیکھتے ہیں، ہم ہر چیز جانتے ہیں، کئی بندوں کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، یہ بدبختی کی بات ہے۔ میت آگے وارث پڑی ہے، میت آگے بیٹا پڑا ہے، میت آگے باپ پڑا ہے، ساری دنیا کا علم حاصل کر لیا، سارا بندہ تیز ہو گیا، کاروبار کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنے آتا۔ دعا کیا کوئی اور پڑھنی ہوتی ہے، نماز جنازہ کے اندر کوئی اور دعا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات پر غور کرنے کی ضرورت
بندے نے کیا کیا کہ نیت باندھی جیسے لوگوں نے باندھی. اب جب نیت باندھی سلام پھیرا, وہ تاڑ میں تھا کہ کس جگہ پر بی بی کی قبر بناتے ہیں. جب قبر کو دیکھ لیا, اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے رات کو اٹھا دینا. جب اس کی بیوی نے رات کو اٹھایا تو آپ نے قرآن کی شان بیان کرنے لگا ہوں اس واقعے کے اندر. جب بیوی نے اٹھایا, اس نے اپنا ساز و سامان لیا, قبر کو کھودنا شروع کیا. اب قبر کو کھود رہا ہے, جیسے قبر ننگی ہوتی ہے کفن آتا ہے, کفن کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی ہاتھ ہی لگاتا ہے تو بی بی کے کفن سے آواز آتی ہے. وہ بی بی بول کر اٹھتی ہے کہ کوئی جنتی مرد کسی جنتی عورت کا کفن نہیں اتارتا. وہ بندہ حیران ہو گیا, کفن چور اتار رہا ہے کہ بی بی یہ تو مان لیا تو قرآن کی تعلیم دیتی رہی, قرآن کے ساتھ محبت کرتی رہی, قرآن کی تعلیم دیتی رہی, رب تجھے جنت دے گا یہ تو بات پکی تھی. میں جنتی کیسے ہو گیا, مجھے جنتی کیسے کہہ دیا؟ تو اس بی بی کی میت سے آواز آئی, وہ کفن چور, قبر اتارنے والے, میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تو نے قرآن کی اتنی تعلیم دی ہے, قرآن کے ساتھ اپنا پیار رکھا ہے, قرآن کی تعلیم کو عام کیا ہے, تیرا یہ انعام ہے, میں تجھے بھی جنت عطا کروں گا. جو بندہ تیرا جنازہ پڑے گا میں رب اسے بھی جنت عطا کروں گا. اس نے کہا کہ جنت رب نے وعدہ کیا ہے کہ تو نے قرآن کی اتنی تعلیم دی ہے. میں رب ہو کے کہتا ہوں کہ جو بندہ تیرا جنازہ پڑے گا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور اسے جنت بھی عطا کروں گا. اس بندے نے وہیں پر کفن چھوڑا, رب کی بارگاہ میں توبہ کی. تو سجنوں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ قرآن کے ساتھ محبت رکھتا ہے, قرآن کے ساتھ پیار رکھتا ہے, تو پھر قرآن اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑتا, ہر حال میں قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو رات کو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے, اللہ اس سورت کی برکت سے بندے کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا, اللہ اس بندے کو جنت بھی عطا کرے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے, یہ ایک نسخہ ہے, اس نسخے کو آزما لیں, قبر کے اندر یاد